جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. محترم سامعین کرام، آج کے دور میں علماء کرام سے ایک چھپتا ہوا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا بہو کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے؟ کیا ساس اور سسر کی خدمت یہ بہو کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے؟ اور پھر اس کے جواب میں جب ان کو جواب ملتا ہے تو وہ اسلام کے اوپر قدغن لگاتے ہیں، اسلام کے اوپر بات چیت کرتے ہیں کہ دیکھیے جی، شریعت نے، اسلام نے ساس سسر کی خدمت کو فرض قرار نہیں دیا بہو کے لیے۔ بنیادی سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ آخر کس چیز نے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کیا؟ حالانکہ ہمارا معاشرہ، ہماری ثقافت تو یہ کہتی ہے اور یہ دکھاتی رہی ہے اور لوگ یہ دیکھتے آئے رہے ہیں کہ ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھتی تھی اور بہو اپنی ساس اور اپنے سسر کو اپنا والدین سمجھتے تھے۔ انتہائی پیار اور محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ گھرانے چلتے تھے۔ کس چیز نے اس چیز کو پیدا کیا؟ کس چیز نے یہ بگاڑ پیدا کیے؟ تو اس بات کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ اسلام نے تفریق نہیں کی، اسلام نے نعوذ باللہ بگاڑ پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ بگاڑ آج کل کے سوشل میڈیا اور آج کل کے فلموں اور ڈراموں نے پیدا کیا، جس کے اندر تمام رشتہ داروں کے رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیا گیا، فرق ختم کر دیا گیا کہ سایوں کی اہمیت کیا ہے، یہ فرق ختم کر دیا گیا کہ ایک داماد اور ساس کا آپس کے اندر کیا رشتہ ہے۔ جب اپنی فلموں کو بنانے کے لیے، ڈراموں کو بنانے کے لیے اسلام کے تقدس کو پامال کیا گیا تو پھر اس طرح کے بنیادی سوالات اٹھے۔ حالانکہ اگر اسلام سے پوچھا جائے تو اسلام تو مطلقاً یہ کہتا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص دین اسلام سے تعلق ہی نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، جو چھوٹوں سے عزت و احترام سے پیش نہیں آتا، پیار سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کا عزت و احترام نہیں کرتا۔ چہ جائے کہ ساس اور سسر، جس کو ہمارے معاشرے کے اندر ثقافتی طور پہ احتراماً ایک ماں باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، اسلام نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ اگر آپ پوچھیں گے اور اس خدمت کا حکم تلاش کرنے کی جستجو کریں گے تو پھر تو اسلام مجبور ہے، شریعت مجبور ہے، علماء کرام مجبور ہیں، کیونکہ شریعت نے اس چیز کو فرض قرار نہیں دیا، لیکن شریعت نے یہ حکم ضرور دیا ہے کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، اپنے خاوند کی پیروی کرنی ہے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرنی ہے۔ اگر ہم ساس سسر اور بہو کے رشتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھونڈیں تو ہمیں کسی بھی جگہ پہ نہ کوئی حدیث ملتی ہے، نہ قرآن کی آیت ملتی ہے، لیکن بہت سارے مقامات پہ جو اس نے معاشرت کا حکم دیا گیا ہے وہ میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی کے رشتوں میں دیا گیا ہے، اور بیوی کے لیے اپنے خاوند کی اطاعت فرما برداری فرض قرار دی گئی ہے۔ تو لہذا اس ضمن میں اگر خاوند اپنی بیوی کو یہ حکم دے گا کہ تو نے میرے بعد میرے والدین کی بھی خدمت کرنی ہے، میرا یہ حکم ہے، میرا یہ آپ کو آرڈر ہے، تو بیوی کو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ بیوی کو اس کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے یہ ایک فرضیت کا درجہ قائم کر دے گا، اس کے لیے ایک فرضیت کا درجہ قائم ہو جائے گا۔ حالانکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کا بگاڑ دوسری ناحیت سے اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھرانوں میں یہ روٹین ہے، اگر اسی گھر کی بیٹیاں اپنے گھروں میں جا کے
अपने सास ससुर को अपना वालिदैन समझती हैं तो यकीनन ये बहू भी अपने सास ससुर को अपना वालिदैन समझेगी। अगर घर की रूटीन और है, इसी माँ बाप की परवरिश किसी और तरीके से है, कि इसी घर के अंदर मौजूद कुंवारी बेटियां वो काम करने से आ रही हैं, वो वालिदैन के फ़राइज़ पूरे करके राजी नहीं है, तो फिर बहू के लिए पूरा करना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और फिर हम ऐसी बहू के ऊपर उनकी खिदमत का हक अदा करना ये फ़र्ज भी करार नहीं दे सकते। तो बहरहाल अगर खुलासा निकाला जाए, अगर इस सवाल का निचोड़ जवाब की सूरत में निकाला जाए, तो पता यही चलता है कि सास और ससुर की खिदमत डायरेक्टली फ़र्ज नहीं है, लेकिन खामद के होने के नाते खामद का हुक्म मानते हुए इस काम को करना उसके ऊपर फ़र्ज हो जाएगा। और फिर उसको ये भी चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि मैं आज बहू हूँ, कल मैं सास बनूंगी, कल मेरे भी बच्चे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह आज मेरा खामद उलमा किराम से ये पूछता फिरता है क्या मेरी बेगम मेरे वालिदैन की खिदमत करे या ना करे, कल कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे भी ये सवाल करते फिरें, क्योंकि वक्त बहरहाल ये आना ही आना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कमा हक़्क़ुहु इन रिश्तों को पहचानने की और इनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।